صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین السلام علیکم۔ ارمغان نجف کی جانب سے پروگرام فقہ جعفریہ میں خوش آمدید کہتے ہیں، اور میں ہوں آپ کا میزبان سید حسنین رضا۔ آج جس موضوع کا انتخاب کیا ہے وہ ہے تقلید کیوں کی جائے۔ اس پروگرام کو آخر تک ضرور دیکھیے گا تاکہ تقلید پہ کی گئی تنقید سے متعلق سوالات کے جوابات مل سکیں۔ آج جو معتبر مہمان ہمارے ساتھ تشریف فرما ہیں وہ ہیں قبلہ مولانا غلام رضا روحانی صاحب۔ السلام علیکم مولانا صاحب۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ کیسے ہیں؟ امید خیریت سے ہوں گے۔ الحمدللہ، خدا کے احسان۔ ہم آپ کو اپنے اس پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں اور ساتھ ہی پروگرام کا آغاز بھی کرتے ہیں۔ آغا صاحب، پہلا سوال جو آپ سے ہے وہ یہ کہ تقلید کے لغوی معنی کیا ہیں، یا یوں کہیے کہ تقلید کی تعریف کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو آپ دوستوں کا شکریہ، اور میں امید کرتا ہوں کہ تقلید کا جو کانسیپٹ ہے وہ بہت ہی ظاہر سی بات ہے، ہم حوزے میں بات نہیں کر رہے ہیں، عوام الناس سے ہماری بات ہو رہی ہے، مومنین کرام سے ہماری بات ہو رہی ہے، تو ہم سادہ ترین اور آسان ترین الفاظ میں تقلید کے مفہوم کو جو ہے وہ ہم سمجھانے کی کوشش کریں۔ بسم اللہ۔ آپ نے سوال یہ پوچھا ہے کہ تقلید کے لغوی معنی کیا ہے، تقلید کسے کہتے ہیں، تقلید کی تعریف کیا ہے۔ جی، تو ہمیں اس وقت لغوی معنی میں جانے کی کوئی خاص ضرورت نہیں ہے۔ آسان ترین الفاظ میں تقلید ہیں کسی کو فالو کرنا، کسی کی پیروی کرنا۔ تو ہم اگر کسی کی بات مانتے ہیں کسی بھی معاملے میں، جسٹ بیکاز کہ وہ کہہ رہا ہے اور اس کی بات کو ہم ایکسیپٹ کر لیتے ہیں، تو دیٹ از کالڈ تقلید۔ تو آغا صاحب یہ بتائیے کہ تقلید کا آغاز ہوا کب سے تھا؟ اچھا، ابھی جو چلیں یہ سوال جب آ گئے، اس کا مطلب ہم بہت جلدی کنکلوڈ کر کے ہم آگے بڑھ گئے کہ ہم ساری تقلیدوں کو چھوڑ کر مذہب میں یا دین میں جو تقلید ہو رہی ہے اس کی ہم بات کر رہے ہیں۔ جی، تو اب یوں کہہ لیجیے کہ جب تقلید کے لغوی معنی تو خیر اپنی جگہ، لیکن ہم جب مذہب میں، دین میں، دین اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام میں جب ہم تقلید کا لفظ استعمال کرتے ہیں تو ہمارا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہم اس دین کو، چونکہ ہماری رسائی نہیں ہے معصوم تک، جی، اور ہم کسی بھی وجہ سے خود یہ ذمہ داری نہیں لے پا رہے ہیں کہ ان تمام ریسورسز کا مطالعہ کرنے کے بعد ہم نتیجے پر پہنچ سکیں کہ کسی بھی مسئلے میں معصوم کی تعلیمات کیا ہیں، جی، تو ہم کسی بھی ایک قابل اعتماد شخص کی بات پر بھروسہ کرتے ہیں جس کے بارے میں ہمیں اطمینان ہوتا ہے کہ اس نے دیانتداری کے ساتھ جو ہے وہ تحقیق کی ہے، ریسرچ کی ہے، ریسورسز کا مطالعہ کیا ہے، ان کو سمجھا ہے، اور وہ ہم تک اگر ایک پیغام دے رہا ہے کہ بھئی اہل بیت اطہار یہ چاہتے ہیں تو میں اس کی بات کو فالو کر لوں، دیٹ از کالڈ تقلید۔ رائٹ۔ تو تقلید جو ہے کوئی ایک خاص لفظ پر ہماری ضد نہیں ہے۔ ہم جب تقلید کا لفظ استعمال کرتے ہیں تو ایکچولی ہم ایک سسٹم کی بات کر رہے ہوتے ہیں، اور وہ سسٹم یہ ہے کہ جو انسان کسی بارے میں خود کسی نتیجے پر نہیں پہنچ پا رہا، وہ کسی اہل سے اس کے بارے میں پوچھے اور اس اہل کی بات کو مان لے اور اس پر بھروسہ کر کے جو ہے وہ اپنے عمل کی بنیاد رکھے، تو دیٹ پرٹیکولر سسٹم از کالڈ تقلید۔ اگر اس انداز سے آپ بات کرتے ہیں کہ تقلید کا آغاز کب ہوا، تو میں آپ سے سمپل بات کروں کہ اس تقلید کا آغاز تو اسی وقت ہو گیا تھا جب پروردگار عالم نے جناب آدم کو بھیجا تھا۔ ماشاءاللہ۔ یعنی بے معنی جناب آدم کو بھیجا تھا، تقلید کا آغاز ہو گیا تھا کہ جب وہ حابیل و قابیل کا واقعہ جو ہمیں سنایا جاتا ہے جی بالکل، کہ جناب حابیل کو قابیل نے جو ہے وہ قتل کر دیا، تو قتل کرنے کے بعد وہ پریشان ہو رہا تھا کہ میں کیا کروں اس لاش کے ساتھ، اس جنازے کے ساتھ جو میرے بھائی کے جنازہ پڑا ہوا، مردہ بدن جو پڑا ہوا ہے۔ تو اس نے جناب علی جو ہے وہ سنا، کہا جاتا ہے یہ قصوں میں، واقعات میں موجود ہے تاریخ میں، کہ اس نے کبے کو دیکھا تو کبے لڑتے ہوئے آ رہے تھے، اور ایک کبے نے دوسرے کبے کو جان سے مار دیا، اور جب مار دیا یا مر گیا مثال کے طور پر، جو بھی تھا سلسلہ، تو اس نے پھر زمین کو کھودا، اور زمین کھودنے کے بعد اس کبے کی لاش کو اس زمین میں مٹی میں جو ہے دبا دیا۔ تو ان کو سمجھ میں آیا کہ یہ طریقہ اچھا ہے۔
یعنی اگر ہم اس سسٹم کی بات کرتے ہیں جو پروردگار عالم نے ذہن انسانی کے اندر بنایا ہے تو شاید تخلیق کا آغاز اسی دن ہو چکا تھا. بالکل. یعنی انسان اپنی عقل کے اعتبار سے ہر چیز میں ماسٹر پیدا نہیں ہوا. وہ اس دنیا میں آنے کے بعد اپنے معلومات میں اضافہ کرتا ہے، اپنے حواس کو استعمال کرتے ہوئے، ان قوتوں کو استعمال کرتے ہوئے جو پروردگار عالم نے اس کو عطا کی. وہ دیکھتا ہے، وہ سنتا ہے، وہ غور کرتا ہے، نتائج پر پہنچتا ہے. لیکن وہ ہر چیز، دنیا کی ہر چیز، ہر انسان ہر چیز نہیں جانتا. بے شک. یہ اگر ہے تو پھر اہل بیت اطہار کے پاس ہے، خدا کی منتخب اور برگزیدہ اور مصطفیٰ ہستیوں کے پاس ہے اس طرح کا اختیار کہ وہ دنیا کی ہر چیز جانتے ہیں، صاحب علم لدنی ہوتے ہیں وہ. تو انسان ٹرسٹ کرتا ہے، کہ انسان بھروسہ کرتا ہے، انسان کسی کی بات کو سنتا ہے. دیٹ سسٹم، یہ تخلیق کا آغاز اس وقت سے ہے جب سے ذہن انسانی خدا نے بنایا ہے، اس کائنات میں بھیجا ہے، اور جب سے انسان اس دنیا میں رہ رہا ہے تب سے وہ ایکچولی اس سسٹم کو فالو کر رہا ہے کہ جو انسان جب یہ سمجھ جاتا ہے کہ میں اس معاملے میں اہلیت نہیں رکھتا ہوں یا منزل کمال پر اہلیت نہیں میری، تو وہ کسی ایسے کے پاس جاتا ہے جو اس کے مقابلے میں بہتر اہلیت رکھتا ہے اور اس کے بارے میں وہ رائے رکھتا ہے اور اسے پوچھ کر اس کی بات پر عمل کرتا ہے. تو یہ اس اعتبار سے ہم شاید کہہ سکتے ہیں. تو مطلب یہ کہنا صحیح ہوگا کہ کیا وہ شخص جو کسی کو فالو کر رہا ہے اور وہ کسی دوسرے کو سمجھتا ہے کہ یہ مجھ سے زیادہ قابل ہو سکتا ہے، وہ سمپلی تقلید ہے؟ دیکھیں، ہم آج کے دور میں جتنا ماڈیفائڈ ورژن ہمارے پاس موجود ہے احکام فقہی میں تقلید کا، تو اس وقت تک تو جو آپ نے تعریف کی بڑی بہت براڈ ہو جائے گی. رائٹ. تو ہم دین تک آتے آتے تو ہمیں بڑی دیر لگے گی. سسٹم کے اعتبار سے یس، کہ جب بھی ایک شخص کسی کو فالو کر رہا ہے، مثال کے طور پر، یعنی میں کراچی میں رہتا ہوں، ایک محلے میں کھڑا ہوں اور کسی بس اسٹاپ پر کھڑا ہوں، اور میں مثال کے طور پر جو ہے وہ کھڑے ہو کر مختلف بس والوں سے پوچھ رہا ہوں کہ یار یہ والی بس فلاں علاقے میں جائے گی، فلاں محلے میں جائے گی. تو بس کا کنڈکٹر مجھے منع کر دیتا ہے کہ نہیں صاحب یہ والی بس نہیں جائے گی. دوسرا کہتا ہے ہاں جائے گی. جب وہ کہتا ہے ہاں جائے گی تو میں اس کی بات پہ بھروسہ کر کے بیٹھ جاتا ہوں. جی. تو میں تو وہاں پر بھی تقلید کر رہا ہوں، بے شک، اور اس بس کنڈکٹر کی تقلید کر رہا ہوں. یہ اسے پوچھ رہا ہوں، اس کی بات مان رہا ہوں، جو مجھے کہہ رہا ہے میں اس کو ایکسیپٹ کر رہا ہوں، اس کو اس لیے کہ میں اپنے مقابلے میں اس کو اہل مانتا ہوں کہ وہ. تو اس حد تک تو بہت چھوٹا مفہوم ہو گیا. صحیح. لیکن کلی طور پر ہم جب دین میں آتے ہیں تو نہیں، دین میں پھر جو ہے ایک ہائر لیول ہے جس کو ہم تقلید کہیں گے، تو اس کو ہم انشاءاللہ مرحلہ وار پہنچیں گے وہاں تک. بے شک، بے شک. اچھا، اس میں آغا صاحب تھوڑا سا اس کا پرسپیکٹیو میں چینج کروں، تھوڑا یہ براڈ کروں کہ یقیناً نماز، روزہ، اب ہم اسپیسیفکلی دین کی طرف اگر بات کریں تو نماز پڑھی جاتی ہے، روزہ رکھا جاتا ہے. تو ہوتا یہی ہے کہ ایک بچہ جب پیدا ہوتا ہے، بڑا ہوتا ہے، تھوڑا ہوش و حواس میں آتا ہے، تو وہ اپنی گرد و نواح میں جو کرتے ہوئے لوگوں کو دیکھتا ہے اس کے مطابق وہ عمل پیرا ہوتا ہے، نماز کے معاملے میں، روزوں کے معاملے میں، دیگر احکام شریعہ کے معاملے میں. اچھا، اب اگر یہاں پر ہم چونکہ بات کر رہے ہیں تقلید کی، کہ جو کہ ہم علماء کرام کی کرتے ہیں، مجتہدین کی کرتے ہیں، عالم کی کرتے ہیں، تو اس پرسپیکٹیو میں اگر میں بات کروں تو کیا وہ تقلید واجب ہے کرنا، ضروری ہے؟ اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیں، کلی طور پر ہمیں سسٹم کو اگر ہمیں سمجھنا ہے تو تقلید از نیور دا فرسٹ آپشن. تقلید ہمیشہ آخری آپشن کے طور پر کرنی ہے. اچھا. ہاں، تقلید پہلا آپشن کبھی بھی نہیں ہے. رائٹ. تقلید تو آخری راستہ ہے. جب کچھ نہیں کر سکتے ہو تو تقلید کر لو. صحیح. ورنہ اگر تمہیں تقلید سے بہتر راستہ مل رہا ہے ڈیفینیٹلی وہ کام کرو. اور وہ دو راستے کیا ہیں؟ دو راستے جو تقلید سے پہلے ہیں اور تقلید سے زیادہ جسے کہتے ہیں نا معتبر ہیں. جی. تقلید سے زیادہ اہم ہے اور تقلید سے زیادہ ریکمینڈڈ ہے. پہلا راستہ یہ ہے کہ تم علمی اعتبار سے طے کر لو کہ تم صحیح ہو. صحیح. تم جانتے ہو. دوسرا راستہ یہ ہے کہ عملی اعتبار سے طے کر لو کہ تم صحیح ہو. اور اگر یہ دونوں نہیں کر سکتے ہو تو دین تمہارا ہاتھ تھام لیتا ہے. اب میں اس کو سمجھاؤں گا ایک جملہ، یعنی میں بڑا عجیب جملہ استعمال کرنے جا رہا ہوں کہ دین جو ہے وہ تمہارا ہاتھ تھام رہا ہے. تقلید لوگ سمجھتے ہیں پیروں میں زنجیر باندھنا، بے شک، جبکہ در حقیقت تقلید پیروں سے زنجیر کھولنے کا نام ہے. کھولنے کا نام ہے. بے شک، صحیح کہہ رہے ہیں. تمہیں آزادی دینے کا نام ہے. اچھا، بھی کیسے؟
یعنی اسلام کہتا ہے سسٹم وائز اسلام کہتا ہے کہ بھائی دیکھو سب سے پہلے تمہیں تو خدا کی بارگاہ میں جواب دینا, تم یہ ذمہ داری اپنے سر پہ لے لو کہ میں پورے کے پورے دین کو سمجھ گیا ہوں, جی مجھے 100% دین سمجھ میں آ گیا ہے, میرے یہ ریسورسز ہیں, اور خدا کی بارگاہ میں جب جاؤں گا تو خدا کو میں جواب دے دوں گا کہ خدا یہ میں نے کام کیوں کیا تھا, نماز میں ایسا کیوں کیا تھا, روزہ ایسا کیوں کیا تھا, حج ایسا کیوں کیا تھا, جہاد ایسا کیوں کی تھی, زکات ایسی کیوں دی تھی, وغیرہ وغیرہ, دی تھی کہ نہیں دی تھی, نماز پڑھی تھی, جو بھی ہے تم ذمہ داری لینے کو تیار ہو, تم جانا تمہارا کام جانے, ہمیں تم سے کوئی جھگڑا نہیں, وہاں بات ہی ختم ہو جاتی ہے. بات ہی ختم ہو جاتی ہے. صحیح. اس کو ہم علمی اعتبار سے یا اصطلاحی اعتبار سے کہتے ہیں اجتہاد. کہ تم خود مجتہد بن جاؤ. لفظ اجتہاد سے آپ کو اگر فرض کر لیں, آپ سے مراد جو لوگ تقلید, یعنی آج کے ہم دور میں رہتے بات کر رہے ہیں, تو جو لوگ تقلید کے مخالف ہیں یا مثال کے طور پر سپورٹ نہیں کرتے ہیں یا انڈرسٹینڈ نہیں کرتے, تو وہ چڑ جاتے ہیں لفظ اجتہاد سے. اب مت چڑھیں, ہم اس کا نام رکھ دیتے ہیں ریسرچ اسکالر, محقق. اب جو بھی آپ ذمہ داری لے لیں 100% کہ میں جو کر رہا ہوں وہ صحیح کر رہا ہوں, مجھے کسی سے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے. اگر ہے ٹھیک ہے, آپ نہیں ٹھیک ہے اس مراد میں نہیں کہنے والا ٹھیک, پھر آپ کا علم کہے گا کہ آپ ٹھیک ہے. یعنی آپ کل کو یہ مت کہے گا کہ روحانی صاحب نے کہا تھا کہ ٹھیک ہے, مطلب پھر تو آپ میرے مقلد ہو گئے, بالکل, پھر تو آپ میری بات مان رہے ہیں. نہیں, آپ جائیں, آپ 100% ذمہ داری لیں, آپ جانیں, آپ کا کام جانیں, آپ کے ساتھ میں جانوں, میرا کام جانیں, میں خدا کے سامنے, امام زمانہ کے سامنے میرا سر شرم سے نہیں جھکا ہوگا, ادب سے جھکا ہوا ہوگا. میں نے ذمہ داری پوری کر دی 100%, مجھے آپ سے کسی سے لینا دینا ہی نہیں. تو دیٹ از کالڈ آپ. لیکن یہ آسان نہیں ہے, یعنی جتنا یہ کہہ دینا آسان ہے کہ آپ جناب علی جو ہے وہ آج کے اس دور میں رہتے ہوئے 100% اطمینان کر لیں کہ اس معاملے میں یا کسی پوری زندگی کے معاملات میں آف کورس حلال حرام یعنی بے شمار چیزیں, صرف 2 رکعت 4 رکعت نماز کی بات نہیں ہو رہی یہاں پر. جی, کیا آپ کہیں گے صاحب میں جانتا ہوں کہ میرا پروردگار مجھ سے یہ چاہتا, میرے خدا کا حکم یہ ہے, اہل بیت اطہار نے یہ فرمایا ہے. اس کے لیے ہمارے اعتبار سے اگر آپ دیانتداری کے ساتھ محنت بھی کرتے ہیں تو کم سے کم آپ کو 20 سال 25 سال 30 سال پڑھنا پڑے گا, تب کہ جا کر آپ جو ہے اس مرحلے تک پہنچ پاتے ہیں. لیکن ٹھیک ہے, آپ ذمہ داری دے رہے ہیں, آپ ذمہ داری دیں, آپ جانے, آپ کا کام جانے. یہ ہو گیا علمی اعتبار سے. آپ مطمئن ہو گئے کہ واٹ آئی ایم ڈوئنگ از رائٹ, یعنی میرا علم مجھے کہہ رہا ہے کہ جو میں کر رہا ہوں صحیح کر رہا ہوں. دوسرا مرحلہ یہ ہے کہ آپ علمی اعتبار سے جو سیکیور نہ ہو, عملی اعتبار سے سیکیور ہو جائے. اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ یعنی اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ کو یہ پتا چل جائے کہ صاحب میرے پاس علم تو نہیں ہے, نالج تو نہیں ہے, لیکن میں مطمئن ہوں کہ جو خدا چاہتا تھا وہ میں نے کر لیا. اچھا, اس کے لیے ایگزامپل سے سمجھانا پڑے گا مجھے. وہ کیا ہے؟ مثلا ہر ہفتے جمعے کا دن آ جاتا ہے اور ہر جمعے کے دن جمعے کی نماز آ جاتی ہے. جی بالکل. اب یا تو میں واقعی ریسرچ کر چکا ہوں, اتنا نتیجے پہ پہنچ چکا ہوں کہ 100% مجھے نماز جمعہ ہی پڑھنی, ٹھیک ہے, نماز جمعہ پڑھ, لیکن آپ کو نہیں سمجھ میں آ رہا. آپ جب دیکھتے ہیں علماء کی ریسرچ کو تو بعض علماء کہتے ہیں واجب ہے, پھر واجب کفائی اور واجب کفائی, واجب تخیری ہے اور واجب تخیری نہیں ہے, اور جناب واجب ہی نہیں ہے, یا یہی نہیں ہے, واجب یہی ہے, وغیرہ وغیرہ. آپ کہیں یار مجھے اتنا سمجھ میں آتا ہے کہ جمعے کے دن خدا نے یا جمعہ مانگی ہے یا ظہر مانگی ہے. میں سارے چکروں میں پڑھتا ہی نہیں. میں 10 سال ریسرچ کروں اس بات کے اوپر کہ جمعہ پڑھنی کہ ظہر پڑھنی, اس سے آسان یہ ہے کہ یار جمعہ بھی پڑھ لو, ظہر بھی پڑھ لو, 4 منٹ میں جان چھوڑ جائے گی. بے شک, 4 رکعت ہی لگانی ہے نا ایکسٹرا. بالکل. اب جب میں نے جمعہ بھی پڑھ لی, ظہر بھی پڑھ لی, تو مجھے کسی کی تقلید کرنے کی ضرورت ہی نہیں. قیامت کے میدان میں رب العزت کی بارگاہ میں سکون کے ساتھ کھڑا ہوں گا کہ پالنے والے کسی بھی دن جمعے کے دن میں نے تیری معصیت نہیں کی, میں نے جمعہ بھی پڑھی, ظہر بھی پڑھی, تیری خاطر پڑھی. اب اگر تجھے مجھ سے نماز جمعہ چاہیے تھی تو یہ نماز جمعہ حاضر ہے, ظہر واپس. تجھے اگر ظہر چاہیے تھی میری طرف سے اطاعت میں, یہ ظہر حاضر ہے. میرا جمعہ کا کوئی کلیم نہیں ہے. کلیم تو خیر ہمارا کہیں سے بھی نہیں بنتا, لیکن میں سمجھانے کے لیے اس وقت قانون کی زبان میں بات کرنا چاہ رہا ہوں کہ اگر تو نے جمعہ مانگی تھی میں نے جمعہ دے دی, تو نے ظہر مانگی تھی میں نے ظہر دے دی. مجھے تجھ سے پروردگار 6 رکعت کا ثواب نہیں چاہیے, مجھے تجھ سے صرف ڈانٹ نہیں چاہیے. تجھے جو مانگا تھا میں نے دے دیا. میں ریسرچ نہیں کر سکا تھا, میرے پاس اتنا ریسرچ کا وقت نہیں تھا, لیکن عمل سے میں نے لیکن عملی طور پر میں نے ایسا کام کیا تھا کہ میں نے 100% ذمہ داری پوری کر دی تھی. بہت سادہ ایگزامپل میں سمجھاؤں کہ اگر میرے پاس ٹائم ٹیبل نہیں ہے اور مجھے نہیں پتا کل میرا جو ہے وہ انگلش کا پیپر اپنا جو ہے وہ پیریڈ ہے, اردو کا پیریڈ ہے, اور مجھے انگلش کی کتاب لے کے, یعنی اردو کے میرے پاس ٹائم نہیں ریسرچ کرنے کا, کسی کو فون کرنے کا, پوچھنے کا, تو آسان ترین کام یہ ہے کہ صاحب بوجھ تھوڑا بڑھا لو اپنا, انگریزی کی کتاب بھی ڈال دو بیگ میں, اردو کی بھی ڈال دو. اسکول لے کر چلا گیا میں. اب اگر انگلش کا استاد ایسا انگلش کی کتاب حاضر ہے, اردو کا ہے اردو کی حاضر ہے, مجھے 2 کا ثواب نہیں چاہیے. بہترین.
کہ میں دونوں کتابیں لے کے آیا ہوں. مجھے ڈانٹ سے بچنا ہے کہ صاحب انگلش ہے انگلش ختم. مجھے اب ڈانٹیے گا مت کہ انگلش کیوں نہیں لائے. بالکل. اور اگر اردو تو میں اردو لے کر آ گیا. تو دیٹ از کالڈ احتیاط. لیکن یہ احتیاط ایک ایسی چیز ہے جو یوں تو ہم نے کہہ دیا کہ علم کی ضرورت نہیں, لیکن کلی طور پر اگر پورے کے پورے دین میں آپ احتیاط کرنا چاہتے ہیں تو بعض اوقات تو یہ ناممکن ہو جاتا ہے, بعض اوقات انتہائی مشکل ہو جاتا ہے. ناممکن ہو جاتا ہے کہ مطلب جہاں پر بعض اوقات حرام اور واجب ٹکرا جاتے. اب جیسے ایک اہم ترین مسئلہ, اچھا علمی اعتبار سے بہت چھوٹا مسئلہ ہے, عملی اعتبار سے عوام الناس کے اعتبار سے لوگوں کے اعتبار سے بہت بڑا مسئلہ ہے. بہت بڑا ہے. چاند کا مسئلہ, عید کے چاند کا مسئلہ. اب ایک مومن بیچارہ نہیں, ایک مومن جناب علی یہ ڈیسائیڈ نہیں کر پا رہا کہ فائنلی میں کیا سمجھوں, چاند ہوا ہے کہ نہیں ہوا. تو یا تو وہ اجتہاد کرے, ذمے لے اپنے علمی اعتبار سے کہ میں کہہ رہا ہوں چاند ہو گیا. صحیح. اب یہاں پر یہ نہیں چلے گا صاحب میں تو شروع سے پی ٹی وی کی مانتا آیا ہوں تو آج بھی پی ٹی وی کی مان لوں گا. یہ دلیل نہیں خدا کی بارگاہ میں. خدا کہتا ہے کہ یہ عجیب تماشا ہے کہ تم جو ہے وہ مرضی کی نہیں مان رہے تھے, پی ٹی وی کی مان رہے تھے, تو تم تو پھر پتہ نہیں کس لیول کے مقلد نکلے تھے جو تم اپنے آپ کو اجتہاد کی بات. تو یہ معاملہ نہیں چلے گا. آپ دیانتداری کے ساتھ بینی و بین اللہ کہ میں علمی اعتبار سے سمجھتا ہوں کہ میرا معصوم مجھ سے ہی چاہتا ہے, ختم ہو گیا, آپ کے ساتھ ہو گیا تو آپ عید رکھ لیں, نہیں ہوا تو آپ روزہ رکھ لیں. لیکن اگر آپ ڈاؤٹ فل ہو رہے ہیں, نہیں سمجھ میں آ رہا, آپ تقلید تو نہیں کرنا ہے. ہم یہ ساری بات اس بنیاد پر کر رہے ہیں کہ آپ فی الحال تقلید نہیں کرنا چاہ رہے ہیں. بالکل. تو اب یا تو اجتہاد کر لیں, لیکن آپ نمبر 2 کی بات احتیاط کرنا چاہ رہے ہیں, جو میں نے کہا نا جمعہ بھی پڑھ لی ظہر بھی پڑھ لی. جی. تو اب آپ ایک کام کریں, احتیاط کریں. آپ اس کو پہلے شوال بھی سمجھ لیں, 30 رمضان بھی سمجھ لیں. ایسا تو پاسبل ہے بھی پاسبل نہیں ہے. اگر آپ 30 رمضان سمجھتے ہیں تو روزہ رکھنا واجب ہے, پہلی شوال سمجھتے ہیں تو روزہ رکھنا حرام ہے. آپ کیا کریں گے, واجب سمجھ کے رکھیں گے, حرام سمجھ کے چھوڑیں گے. اب یہ تو پاسبل نہیں ہے کہ سحری کر لی اور صبح سوئیاں کھا لی. بے شک. غور فرما رہے ہیں. جی بالکل. تو یہ پاسبل نہیں رہا, تو یا تو ناممکن ہو جائے گا یا مشکل ہو جائے گا. مشکل ہو جائے گا جناب آپ کوئی ایسا عمل اختیار کریں کہ صاحب واجب کا بھرم بھی رہ جائے, حرام کا جو ہے وہ بھرم بھی رہ جائے. تو آپ فرض کر لیں جناب علی کہ آپ اپنے وطن سے اسی دن سحری سے پہلے اور فجر کی نماز سے وقت آنے سے پہلے اپنے آپ کو مسافر بنا لیں. آپ سفر میں چلے گئے, آپ سفر میں چلے گئے تو اگر 30 رمضان تھی تو بھی روزہ رکھنا حرام ہو گیا اس لیے کہ آپ مسافر تھے, اور پہلی شوال تھی تو بھی حرام ہو گیا. تو آپ نے اپنے آپ کو سیکیور کر لیا کہ آج کا روزہ تو مجھ پہ واجب نہیں تھا, تب بھی واجب نہیں. اور اس کے بعد جب رمضان یہ شوال کے پہلا دن یا دوسرا دن چلا گیا, 2-3 دن چلے گئے, تو آپ نے ایک روزے کی قضا کر لی احتیاطاً کہ فرض کر لو اس دن اگر 30 رمضان تھا تو میں نے جو ایک روزہ بھی قضا کر لی, کیونکہ اگر مسافر تھا تو ویسے ہی رکھنا. تو یا تو ناممکن ہو جائے گا یا انتہائی مشکل ہو جائے گا. پورے دین میں اگر اس طرح آپ کرنے جائیں گے تو آپ یوں سمجھ لیجئے کہ آپ اس لیول کی تکلیف میں مبتلا ہو جائیں گے جس کا اندازہ نہیں ہے. یعنی ایسے معاملے میں جب آپ کو عمل میں اپنے آپ کو سیکیور کرنا ہوتا ہے تو ہمیشہ مشکل ترین بات کو فالو کرنا ہوتا ہے. جو میں نے مثال دی آپ کو, چھوٹی سی مثال دی کہ بھائی انگریزی کا میرے جو ہے وہ پیریڈ ہے, اردو کا, اور میں نے کہا 2 کتابیں لے کر جاؤ. لیکن اگر فرض کر لیں یہی والا شخص 7 چیزوں کے بارے میں ہو کہ انگلش کا پیریڈ ہے, کہ اردو کا, کہ میتھس کا, کہ اسلامیات کا, کہ فزکس کا, کہ کیمسٹری کا, اور نہیں سمجھ میں آ رہا اور مثلا جو ہے وہ آپ احتیاط کرنا چاہ رہے ہو, یا تو آپ تقلید اجتہاد کر لو یا فون کر کے تقلید کر لو, کسی کی مان لو. بالکل. لیکن آپ احتیاط کرنا چاہ رہے ہو, تو اب احتیاط کرنا چاہ رہے ہو تو پھر آپ کو ایک کتاب کی جگہ 10 کتابیں لے کے جانی پڑیں گی. کیا پتا کون سی کتاب مجھے سے مانگ لی جائے. تو یہ بعض اوقات ناممکنات میں ہو جاتا ہے. اور میں تو ابھی پیریڈس کی بات کی, فرض کریں پیپر کی بات کر لیں, اس میں تو ناممکنات میں سے تو پیپر کے اندر جناب علی آپ کو ایک پیپر تیار کر کے جانا ہے, یاد کر کے جانا ہے, سیکھ کے سمجھ کے پڑھ کے جانا ہے. آپ کو 10 پیپرز پڑھ کے جانے, کیا پتا کون سا پیپر ہے, مجھے نہیں پتا کل کون سا پیپر ہے, اور میں نہ اجتہاد کر سکتا ہوں نہ تقلید کر پا رہا ہوں. بالکل. آپ سمجھ رہے ہیں. تو احتیاط کے راستے کو آپ چوز کرتے ہیں, تو احتیاط کا راستہ بعض اوقات انتہائی شدید تکلیف میں آپ کو ڈال دیتا ہے, لیکن بہرحال یہ راستہ کھلا ہوتا ہے. تو اگر آپ اجتہاد بھی نہیں کرتے, تقلید احتیاط بھی نہیں کرتے, تو اب تیسرا راستہ عقل انسانی کہتی ہے کہ یار خود ڈاکٹر بھی نہیں بن سکتے ہو, 100% سیکیور بھی نہیں ہو سکتے ہو, تو ایسا کرو کسی ڈاکٹر کی مان لو. اگر دین آپ کو منع کر دیتا کہ نہیں تم کسی کی نہیں مان سکتے, تو آپ کے پیروں میں زنجیر تھی. بے شک. یعنی یوں سمجھ لیجئے, میں پتہ نہیں سمجھا پاؤں گا کہ نہیں, فرض کر لیں آپ کے مثلا حکومت پاکستان آج پابندی لگا دے کہ کسی بیمار کو اپنا علاج خود کرنے, کسی ڈاکٹر کو جانے کی اجازت نہیں. خبردار کسی نے کسی ڈاکٹر سے علاج, جیسا آپ کا علاج بھی آپ کا, آپ اپنا خود کریں گے. اس میں تو پھر ہم بات ہی یعنی یا آپ ڈاکٹر بنے
جی یا جناب علی میک شور کریں کہ آپ کا علاج صحیح ہو رہا ہے. لہٰذا اگر آپ کو اندازہ ہے کہ صاحب یہ دوائی بھی دی جا رہی ہے, یہ بھی دی جا رہی ہے, یہ بھی دی جا رہی ہے, یہ بھی دی جا رہی ہے, آپ ساری دوائیاں کھا لیں, یا اجتہاد کریں یا احتیاط کریں. تقلید کی اجازت نہیں ہے. آپ آنکھ بند کر کے کسی ڈاکٹر کی بات نہیں مان سکتے. اب مجھے ایمانداری سے بتائیے کہ اگر یہ ہو گیا تو ہم سب گرفتار ہو جائیں گے, پھنس جائیں گے. بے شک. اور اگر واقعا ایک مہینہ ہم نے ایسا گزار لیا کہ جہاں پر کسی ڈاکٹر کے پاس جانے کی ہم کو اجازت نہیں ہوگی, اور ایک مہینے کے بعد جناب علی جو ہے وہ کوئی آئے اور کہے کہ صاحب یہ سپریم کورٹ نے آرڈر دے دیا ہے کہ آج سے ڈاکٹر کے پاس جانے کی اجازت ہے, تو ہم سکون کا سانس لیں گے کہ شکر خدا کا کیا ہمیں اہل کے پاس جانے کی اجازت ملی. تو یہ وہی والی بات ہے کہ اگر پروردگار نے تقلید کو حرام کیا ہوتا تو ہمیں سمجھ میں آتا کہ ہم کتنا تکلیف میں ہیں. بے شک. ہمیں خدا نے پہلے دن سے اجازت دے دی ہے نا, تو لہٰذا ہمیں سمجھ میں نہیں آ رہا کہ جاؤ کسی اہل کے پاس چلے جاؤ, بھائی پوچھ لو جا کر اس سے. یہ تقلید در حقیقت اس تکلیف دہ زنجیر سے کو کھولنے کا نام ہے. یعنی میں اب یہ ریکارڈنگ ہو رہی ہے تو مجھے ڈر لگتا ہے ریکارڈنگ میں ایسے جملے کہتے ہوئے, لیکن سمجھانے کے لیے بہرحال اس کو اسی نیت سے دیکھا جائے اور اسی پیرا میں دیکھا جائے کہ میں بہت ہی لائٹر موڈ پر جو ہے وہ اسٹوڈنٹس کو سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ دنیا میں آسان ترین کام ہے کسی کے کاندھے پہ رکھ کے چلا دو. بھائی یہ تو دین مجھے اجازت دے رہا ہے کسی کے کاندھے پہ رکھ کے چلا دو. ہاں وہ کسی کون ہوگا اس پر ہم بعد میں آئیں گے. جی. کسی اہل کے کاندھے پہ رکھ کے چلانا, نہ اہل کے کاندھے پہ رکھ کے چلانا, مطلب تو وہ تو بات ہے اپنے ابو کی تقلید نہیں. ہاں جی. تو دین تو مجھے پرمیشن دے رہا ہے, یعنی میرے معاملے کو حل کر رہا ہے. کہ قیامت کے میدان میں جناب علی میں کہہ سکتا ہوں کہ پالنے والے یہ جو میں کر کے آیا ہوں, یہ جو ہے نا بزرگوار, میں ان کے کہنے پر سب کچھ کرتا رہا ہوں. اور میرے دور میں اس سے بہتر میرے لیے کوئی بندہ اویلیبل نہیں تھا. اچھا یہ میں جملہ مکمل کر دوں یہاں پر. جی. اس سے بہتر بندہ اویلیبل نہیں تھا کا مطلب میری زمانے کے امام تک رسائی نہیں تھی, ورنہ امام زمانے کا مقابلہ نہیں ہے. امام زمانہ کے غلاموں کے قدموں کی خاک کے برابر بھی نہیں, کوئی بھی بڑے سے بڑا انسان ہو, کائنات کی کوئی بھی چیز. میری رسائی کہاں تک ہے, میری رسائی تک ہے. تو بابو مجھے اس وقت دنیا میں, یعنی دنیا کے 7 ارب انسانوں میں سے جو انسان سب سے زیادہ سمجھ میں آیا وہ یہ انسان تھا, دیانتداری کے ساتھ. میں نے اس کی بات مان لی. میں نے کیا کرتا, میرا امام پردہ غیبت میں تھا, میرے بس میں نہیں تھا کہ میں خود علم حاصل کرتا, اتنا علم حاصل کرتا اپنی زندگی کی 20-25 اور کائنات اور ہر شیعہ جو علم لگا دیتا. میں نے یہ کیا. تو تقلید واجب نہیں ہے, کسی اعتبار سے واجب نہیں ہے. تقلید تو آخری, جب کچھ نہیں کر سکتے ہو تو تقلید ٹھیک ہے بھائی, آ جاؤ تقلید کر لو, ہم تمہیں منع نہیں کرتے. لیکن عوام الناس کے اعتبار سے جملہ وہی بنتا ہے جو آپ نے کہا کہ سب تقلید واجب ہے, اس لیے کہ عوام الناس نہ اجتہاد کر سکتے ہیں نہ احتیاط کر سکتے. جب نہیں کر سکتے تو ان کی عقل کہتی ہے, یعنی یہ جو میں کہہ رہا ہوں تقلید واجب ہے, یہ تقلید واجب کوئی مثال کے طور پر جو ہے میں خدا رسول کا فرمان نہیں سنا رہا ہوں, میں عقل کا پیغام سنا رہا ہوں کہ تمہاری عقل, یعنی تم اگر خود ڈاکٹر نہیں ہو اور مطمئن نہیں ہو پا رہے ہو کہ علاج کیسے کرنا ہے تو تم جاتے ہو اہل کے پاس. بے شک ایسے ہی ہے. تمہارے بچے کے دل میں سراخ ہو جائے تو تم یوٹیوب دیکھ کر اپنے بچے کا جو ہے وہ نہیں کر دیتے ہو, اپنا آپریشن نہیں کر ڈالتے ہو. آپ کسی اہل کے پاس جاتے ہو, اسے کہتے ہو بھائی تمہاری مہربانی میرے بچے کا علاج کر دو. وہ آپ سے پیپر پہ سائن کرواتا ہے کہ ممکن ہے تمہارا بچہ مر جائے, بڑے مزے سے سائن کر دیتے ہو. کیوں؟ اس لیے کہ آپ اس پر اعتماد کرتے ہو. لیکن جب اعتماد کرنے جاتے ہو تو محلے کے موچی کے پاس نہیں جاتے ہو. صاحب اس کو تو سینا آتا ہے, یہ بھی میرے بیٹے کا دل کاٹ کے بھی سی دے گا دوبارہ. ہی آپ اہل کے پاس جاتے ہو. تو تقلید اندھے پر کے ساتھ کسی کو فالو کرنے کا نام نہیں ہے. یہاں پر مجھے وہ کسی ریفریجریٹر کی ایڈورٹیزمنٹ ہے کہ کھلی آنکھوں سے دیکھا, پرکھا اور بند آنکھوں سے خریدا. یعنی کھلی آنکھوں سے پرکھو اور پھر بند آنکھوں سے تقلید کرو. آپ کھلی آنکھوں کے ساتھ ڈیسائیڈ کرو مجھے کس ڈاکٹر کے پاس جانا ہے. ونس یو آر دیئر, پھر وہ ڈاکٹر کہتا ہے آپریشن, آپریشن, آپ کہتا ہے دوائی, وہ کہتا ہے سرجری, وہ آپ کہتا ہے سرنج, آپ کہتے ہیں بھائی تو جو بولے گا ہم کر ڈالیں گے اور پیسے بھی دیں گے. تو تقلید در حقیقت کسی اہل کو فالو کرنے کا نام ہے. پھر ڈاکٹرز کی فیلڈ میں آپ کا 50 ڈاکٹر آپ کسی کو بھی چلے جائیں. دین کے معاملے میں ہم اتنے حساس ہیں کہ اگر 50 اویلیبل ہیں تو ہم یہ نہیں کہیں گے کسی کے بھی مان لو, ہم کہیں گے ان میں جو بیسٹ ہے اس کے پاس جاؤ. اب یہ حساسیت ہے بالکل, اور یہ شو کرتا ہے کہ ہم اس معاملے میں کتنا سیریس ہیں کہ آنکھ بند کر کے یہ نہیں کہہ رہے کسی کو بھی مان لو چاہے جتنے بھی اہل نہیں, اس میں بھی دیکھو ہو از دی بیسٹ. تو وہ تو ایک طریقہ کار ہے, اس وقت مزید بات ہوگی. یعنی کہ تقلید جو دینی مسائل کی تکلیف ہے اسے دور کرنے کا نام ہے. ایگزیکٹلی, دینی مسائل پر عمل کرنے کے لیے جس تکلیف سے گزرنا ہے اس تکلیف کو دور کرنے کا نام ہے پوچھ لو اور عمل کر لو اور اپنی جان چھڑا لو. ڈونٹ ری انوینٹ دا ٹائر. ڈونٹ ری انوینٹ دا ٹائر. اچھا آغا صاحب